بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک بک۔ فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے شہر کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ قوم لوط سے بھی زیادہ گری ہوئی حرکتوں میں مبتلا تھا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے جا رہی ہے، اس لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا اور ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پومپئی ایک قدیم رومی شہر تھا جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے کمپانیا میں ناپولی کے نزدیک واقع تھا۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کی زیر نگین رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا۔ پھر اس شہر نے ترقی ایسی منازل طے کی کہ اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں ہونے لگا۔ پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیم، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، ہسپتال، گھوڑے باندھنے کی جدید اسطبل اور 2 منزلہ مکانات اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان اور ان میں نصب فواروں نے اس شہر کو جنت بنا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی تھی۔ یہیں سے کریم کیک ایجاد ہوا تھا اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں کا تصور جنم لیا تھا۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک شہر تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان بھی تبدیل ہونے لگی۔ اجتماعی غسل خانے یا اجتماعی حمام بے حیائی کا مراکز بننے لگے۔ چند دہائیوں کے بعد یہ بے حیائی کا شہر عام مزاج بن گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کی نہ رہی، بلکہ اب یہ ایک بڑے آزاد معاشرے کا شہر بن گیا۔ کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کی قانونی و سماجی بندھنوں سے آزاد، کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئے۔ یہاں کاروبار تھا جسموں کا اور لذتوں کا۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا۔ جب وہ قوم ہم جنس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئی تو اس قوم پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ پومپئی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ پومپئی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں کہیں آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی جنسی تعلقات بنانا عام ہو چکا تھا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا ایک اہم ستون بن چکا تھا۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ ہو چکی تھی۔ عوام کے اشرافیہ یعنی کہ امراء، افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے قبا خانے مالک تھے یا پھر جسم فروشی غلاموں کی تجارت میں ملوث تھے۔ جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں زیادہ مبتلا ہوتا، پومپئی شہر میں وہ اتنی ہی زیادہ اہمیت کا حقدار تھا۔ بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات آزادانہ تعلقات اس لعنت میں مبتلا ہوئیں، اس کو فخر سمجھا جاتا تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بے خدا اور فحش ہیں لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ پومپئی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی و غیر فطری شاعری کی مثال ماضی و مستقبل میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کندہ تحریریں دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی۔ غرض یہ کہ آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کی ہم جنس پرستی کی بدفعلیاں حیوانیت کی حدوں تک بڑھ چکی تھی۔ ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی ماؤنٹ ویسوس کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ یہ 79ویں صدی میں اس قصبے کے قریب واقع ویسویس کا آتش فشاں پہاڑ سے لاوا پھوٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہکتی راکھ پومپئی شہر پر آ گری۔ پومپئی شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا
اور اس شہر کو صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ یہ شہر 6 سے 4 میٹر یا 13 سے 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ لاوے کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش تک ناممکن ہو گئی کہ جہاں کوئی شہر آباد بھی تھا۔ یہ شہر کچھ اس طرح دریافت ہوا کہ ایک کسان کنواں کھودنے لگا۔ کنواں کھودنے کے دوران اسے پانی تو حاصل نہیں ہوا، لہٰذا کچھ انوکھی چیزیں نکلنا شروع ہو گئیں، جس سے وہ بہت ہی حیران ہوا، اور اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی کھدائی کے دوران ایک ایسی چیز دریافت ہوگی جس کی 2000 سالوں سے سائنسدانوں کو تلاش تھی۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت نے اخلاق باختہ حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشانی عبرت بنا دیا ہو۔ جو شخص یہ حالت میں تھا اسی حالت میں مر گیا۔ شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے، کھدائی ابھی جاری ہے۔ پومپئی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن، باغات اور چشموں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ یہاں کے لوگوں کا شمار اس خطے کی امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن افسوس ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کیا اور آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت میں تبدیل ہو گئے۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔